حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا تذکرہ کرنے ہم چلے ہیں اور جس کو پڑھنے اور پڑھانے کا یا اس سے زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ خود سمجھنے کا ارادہ ہے، وہ شاہکار تصنیف حجت اللہ البالغہ ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایسا علمی کارنامہ ہے جس میں انہوں نے پوری شریعت کو ایک مربوط اور مدلل طریقے پر پیش کیا ہے۔ دین کا بہت بڑا حصہ جو ایمانیات ہیں، اسی طرح صحیح عقیدے کے بعد عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں اور انسان کی اخلاقیات ہیں، یہ سب چیزیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترتیب سے پیش کی ہیں اور ایسی ایسی حکمتیں اور گہرے نکتے بیان کیے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہیرے کو سونے میں جڑ دیا گیا ہو، اور جیسے سنار بہت احتیاط سے ہیرے سجاتا ہے، ایسے ہی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیشہ گری میں کمال ظاہر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت کس طرح دنیا میں جتنے بھی مسائل اور جتنی بھی تکالیف اور مصائب انسان کو مل سکتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں ان کو حل کرتی ہے، اور کس طرح شریعت پر عمل کرنے سے نہ صرف انسان کو بلکہ پورے معاشرے کو راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ بہت سی تصنیفات جو اس سے پہلے لکھی جا چکی ہیں اور مختلف مصنفین نے لکھی ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی جوش کے ماتحت لکھی ہیں، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علم حدیث کا بہت گہرا مطالعہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ مخصوص مزاج جو محدثین کا ہوتا ہے یا جو لوگ سیرت پر کام کرتے ہیں، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے جو مناسبت ہو جاتی ہے، اس مناسبت کے ساتھ ساتھ کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جہاں مل جاتی ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جامع ترجمانی ہے جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں اسلام کی ہے۔ اور بہت کم تصنیفات ہیں جو اس معیار پر پوری اترتی ہوں۔ حجت اللہ البالغہ میں عقلیات کے ذریعے بہت سے اسلام کے حصص کو ثابت کیا گیا ہے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب اس کتاب کے ذریعے حجت اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اسے علم کلام کیسے دلائل بھی یہاں پر ملیں گے۔ شریعت کی تائید میں، اس کی حکیمانہ توجیہات میں بہت سی چیزیں اس سے پہلے بھی لکھی گئیں۔ ان میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ الموافقات جو انہوں نے لکھی ہے بہت شاہکار چیز ہے، اور اسی طرح عز الدین عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بھی ہیں، علامہ خطابی کی بھی ہیں، لیکن ہندوستان میں جو دور شروع ہونے والا تھا، بلکہ پورے عالم اسلام میں 12ویں صدی کے بعد جو نئے نئے فرقے وجود پذیر ہونے والے تھے، ان میں ایک چیز کی ضرورت تھی جو پوری دنیا پر چھا رہی تھی، اور وہ ہے عقلیت، کہ ہر چیز کو عقل کے ذریعے ثابت کیا جائے اور انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ جو کام تم کرنے چلے ہو اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے۔ اور اس عقلیت کی زد سے وہ لوگ بھی محفوظ اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے تھے جو ٹھیٹ شریعت کے ترجمان تھے، اور یہ ضروری تھا کہ شریعت کی مصلحتیں لوگوں کو پتہ چلیں تاکہ ذہن بھٹکنے سے بچ سکے، اور خاص طور پہ جتنا جتنا عقلیت کا ذوق عام ہوگا اتنا کتاب و سنت پر اعتراضات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت پر ہونے والے اعتراض کے عقلی جوابات بھی اپنے پاس رکھتا ہو،
اور وہ آدمی جو شریعت کا دفاع کرنا چاہے، کتاب و سنت کی وکالت کرنا چاہے، اور وکالت سے بڑھ کر کتاب و سنت جسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے ہاں اسی کی پوچھ ہے اور آخرت کی زندگی ساری کی ساری اس کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، تو اس کے دفاع کے لیے وہ اپنے ترکش میں جتنے بھی تیر رکھے گا اللہ کے ہاں سے اتنے ہی عظیم ثواب کا نہ صرف مستحق ہوگا بلکہ اپنے پورے اطمینان قلبی کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکے گا۔ تو اس جدید دور کے تقاضوں سے صحیح طور پر وہی شخص عہدہ برا ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا بھی علم رکھتا ہو اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ اخلاقیات کا کیا مقام ہے، علم کلام میں کیا کیا دلائل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت اور سیاست سے بھی واقف ہو۔ پھر اس انسان کی تربیت کسی عالم ربانی کی صحبت میں ہوئی ہو، تو یہ سب چیزیں جو ضروری تھیں عقلیات کے دور کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دور کے شروع ہونے سے پہلے 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے یہ ایسی کتاب لکھوا دی کہ جس نے بعد میں آنے والی صدیوں یعنی اب تک، اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 250 برس ہوتے ہیں، 250 برس ہوتے ہیں۔ 1760 کے قریب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 1860 1960، اور اس کے بعد یہ 47 برس، یہ 250 برس ہوتے ہیں۔ 250 برس سے یہ کتاب علم کلام اور شریعت کی عقلیات کے موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے ایک روشن منارہ ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ ضرورت سے زیادہ نہیں لکھتے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے ایک ہی لفظ کی تشریح کے لیے مترادفات استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کرتے اور بہت جگہ پر ایک جملہ بس ایک جملہ ہی رہتا تو بعد میں آنے والے شارحین کے لیے بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا ہے تو 250 برس سے یہ ان لوگوں کے لیے جو عقلیات پر بحث کرتے ہیں یا اس بحث کو پسند کرتے ہیں، نور کا ایک روشن منارہ ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب نے بڑی حد تک اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں ان باتوں کی تصریح کی ہے کہ حدیث سے انہوں نے استفادہ کیا، اور انہوں نے کہا خود کہ حدیث کا علم سب سے زیادہ باریک ہے، اور اسرار دین کا وہ علم ہے جس میں احکامات کی حکمتیں، ان کی وجوہ اور وہ نکات بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے انسان شریعت کی لائی ہوئی چیزوں کے بارے میں صاحب بصیرت بن جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں ہی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے ان پر یہ کام الہامن گویا کہ کہا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اپنے مکاشفات کا ذکر کیا ہے، اور ایک تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے، اور الفاظ ان کے یہ ہیں کہ بینما انا جالسن، میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد متوجہ الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف پوری بھرپور توجہ ان کی لگی ہوئی تھی۔ اذا ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی۔ وغشیتنی من فوقی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھے اوپر سے ڈھانپ لیا، ایسے ڈھانپ دیا جیسے کہ ثوب القی علیہ، کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح سے اس روح مبارکہ نے میرے پورے وجود کو ڈھانپ لیا،
ونفخ فی روعی، اور میرے دل میں اس حالت میں یہ بات ڈالی گئی، اس کیفیت میں یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ دین کی کسی خاص قسم کی تشریح کی طرف اشارہ ہے، کہ دین کی ایک قسم ایسی ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ وَوَجَدْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي نُورًا، اور میرے دل میں اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے میں نور آ گیا ہے، اور وہ پھر نور بڑھتا ہی چلا گیا۔ ثم الہمنی ربی بعد زمان، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے یہ الہام کیا، ایک مدت کے بعد اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ الہام کیا گیا کہ تقدیر کے قلم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں ضرور کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں گے جس سے یہ زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم کی قلمی خدمت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالی نے یہ چیز ان پر واضح کر دی کہ خدا ان کے قلم سے کام لے گا۔ پھر تیسری بات شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثم رأیت الامامین الحسن والحسین فی منام، پھر میں نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خواب میں دیکھا، اور دونوں صاحبزادگان نے مجھ سے یہ بات کہی، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِمَکہ، اور میں اس دن مکہ مکرمہ میں تھا کہ گویا کہ انہوں نے آتایانی قلمن، انہوں نے مجھے آتایانی قلمن ایک قلم دیا، وقالا، اور دونوں صاحبزادوں نے ارشاد فرمایا کہ ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ تینوں چیزیں شامل ہو گئیں، ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر یہ اظہار کیا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے قلم تقدیر نے یہ بات لکھ دی ہے کہ خدا ان سے کوئی قلمی کام لے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا انہیں ڈھانپ لینا، اور اسی کے دوران ان کے دل میں یہ آ جانا کہ یہ دین کی خاص تشریح کی طرف اشارہ ہے کہ میں دین کی شرح بیان کروں، اور تیسرے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک انہیں عنایت فرمانا، یہ سب چیزیں وہ تھیں جو اللہ کے یہاں تقدیر میں تھیں، اور آہستہ آہستہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی طور پر تیار ہوتے رہے، اور پھر اللہ تعالی کی بے حد و حساب رحمتیں ان کے ماموں سعد بھائی اور ان کے شاگرد رشید شیخ محمد عاشق رحمت اللہ علیہ پہ نازل ہوں۔ فلت کے وہ رہنے والے تھے، ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ شریعت کے اسرار و حکم پر بحث کی جائے، اور وہ ایک کسی قابل استاد کی تلاش میں نکلے، اور انہیں اس بات نے بہت زیادہ مجبور کیا، دل کے تقاضے نے، کہ کہیں سے ایسا آدمی مل جائے جو شریعت کے اسرار و حکم پر بحث کرے، اور میں اس انسان کے پاس رہ کے اس علم کا کچھ حصہ حاصل کروں۔ لیکن ناکام ہوئے، کوئی آدمی ہندوستان میں انہیں ایسا نہیں ملا، اور ان کی نظر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر ٹھہر گئی، اور انہوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اس موضوع پر کوئی کتاب لکھ دیجئے، اور پھر انہوں نے حضرت کو وہ حدیث بھی یاد دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، وہ شخص اس مسئلے کو جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ یہ سب اسباب اور وسائل جمع ہوئے، تو پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طبیعت اور کھلی، اور انہوں نے حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم تصنیف رقم فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انسان تھے اور معصومیت نہیں تھی، اور ان کا علم ہر زمانے اور ہر مکان ہر جگہ پہ مشتمل نہیں تھا۔ ان کی عقل اس ماحول سے بھی متاثر تھی جو دہلی کا ماحول تھا، یہ سب چیزیں تھیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب کلیتاً
100% معصومیت کی علامت ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسے ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال فرمایا ہے جس حدیث سے، وہ حدیث کمزور ہے، وہ واقعہ کمزور ہے، اس کی نشاندہی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مگر بات یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے نازک موضوع کو اختیار فرمایا ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے بے اختیار خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع ذہن میں آتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام۔ بالکل اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی حقائق کو اور احکام شرعی کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو، اتنے نازک موضوع کو چھیڑا ہے اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز لکھ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ 250 سال اس کتاب کو ہو گئے، مگر اب تک اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، اور اس کے فائدہ نہ اٹھا سکنے میں امت کی جہالت حائل ہے، اس لیے کہ مجموعی اعتبار سے تقریباً پوری کی پوری امت اس وقت جہالت کی پستیوں میں غرق ہے، اور نہ انہیں لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، نہ انہیں تعلیم کا شوق ہے، نہ علمی حلقوں میں جانے کا شوق ہے، اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہے کہ ان کے اکابر اور ان کے اسلاف نے کتنی عظیم الشان کتابیں تحریر کی ہیں۔ اس امت کی ناقدری سے جتنے افراد ضائع ہو گئے، اور اس امت کی ناقدری سے جتنے بھی علمی ذخائر تباہ ہو گئے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کی پوچھی حرکتوں سے جتنے علوم برباد ہو گئے، ان پچھلے 300 سال میں اس کا اندازہ لگانا کچھ آسان نہیں۔ علم کو انہوں نے معاش سے جوڑ دیا ہے، اور مکمل طور پر اس رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ علم وہ حاصل کرنا ہے جس سے پیسے بنے، اور تعلیم وہ حاصل کرنی ہے جس سے آگے چل کر نوکری ملے اور معاش کا انسان کے ساتھ رشتہ جڑا رہے، اور انسانوں کو مکمل طور پہ معاشی حیوان بنانے کے فلسفے کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اس امت کے افراد کی نگاہ میں اور ان کی نوجوان نسلوں میں جتنا متاثر ہونا چمک دمک سے ہے، اور جتنے وہ دولت اور بڑی گاڑیوں اور زیبائش اور آرائش پر مبنی عمارتوں سے متاثر ہوتے ہیں، بڑے سے بڑی دینی تشریح انہیں اتنا متاثر نہیں کرتی، اور ان میں 10% افراد بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے زندگی میں تعلیم کسی نہج پر حاصل کی ہو۔ جس زمانے میں جس چیز کا رجحان عام تھا، یہ اسی تعلیم کی طرف چل پڑے۔ اگر میڈیسن عام تھا تو یہ دھڑا دھڑ ڈاکٹر بننا شروع ہو گئے، انجینئرنگ عام ہوئی اس کے پیچھے چل پڑے، کمپیوٹرز کا نظام عام ہوا اس کے پیچھے چل پڑے۔ الغرض مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ پیدا ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے کم قیمت پر جو خون اور جو نوجوان ملے وہ مسلمان تھے، اور وہ مرد پیدا ہوتے جو اٹھتے ہیں اور زمانے کا رخ پھیر دیتے ہیں، اور وہ افراد تیار ہوتے جو دھارے پر بند باندھ دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں دنیا میں اس نظام کو رائج کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی ایسی شدید ناقدری کی گئی کہ ایک طرح سے ان مسلمانوں نے مل کے ان جواہر کو ضائع کر دیا، اور ان کتابوں اور ان علوم سے انہوں نے منہ پھیر لیا، جو علوم انسان کی ہمت کو بلند کرتے ہیں، جو علوم انسان میں ذکاوت اور ذہانت کو جنم دیتے ہیں۔ ان کتابوں کے ضیاع کی بہت بڑی مثال ابن خلدون کا مقدمہ ہے، اور ابن خلدون اس کا مقدمہ فرانسیسی، جرمن اور انگریز جو مستشرق تھے ان کی وجہ سے منصہ شہود پر آیا، اور ان کی وجہ سے دنیا میں جانا گیا۔
اور اس کتاب کو انہوں نے اس جدید دنیا میں متعارف کرایا۔ اس ضیاء کی دوسری مثال طبقات ابن سعد ہے کہ وہ کتاب پہلے ان لوگوں نے جدید دنیا کو متعارف کرائی، وگرنہ مسلمانوں کی بات حد تک ہوتی تو یہ ان چیزوں کو بھول چکے تھے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب حجت اللہ البالغہ ہے کہ 250 سال گزر جانے کے باوجود اب تک اس کی آسان عام فہم تشریح نہیں ملتی، اب تک اس کو پڑھنے والے، سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ نہیں ملتے۔ اگر 1,00,000 میں ایک آدمی ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ نادر معدوم کے برابر ہے، اور نایاب پر دستیاب ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایمان اور احتساب کی روح، احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی اصطلاح میں احتساب کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو اس شوق کی بنا پر کرنا کہ اللہ اس پہ اتنا ثواب دے گا، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں یہ وعدے پورے ہوں گے، اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ثواب کے شوق میں کوئی کام کرنا اور گناہوں کی معافی کے شوق میں کوئی کام کرنا، یہ ہے احتساب۔ یہ ایمان اور احتساب کی دعوت ایسی کتابوں میں آ کے کئی مرتبہ نکل جاتی ہے، اور مصنف کسی اور وادی میں چلا جاتا ہے، اور وہ وادی گمراہی کی وادی ہوتی ہے۔ مثلا جب وہ شریعت کی حکمتوں پر بحث کرے گا تو یہ بتائے گا کہ تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، ہوتے ہوتے وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ ایک پریڈ ہے، اور جو اصل روح تھی کہ نماز سے تمہیں اللہ کا قرب ملتا ہے، تمہاری عاقبت سنورتی ہے، تم اپنی بندگی کا فریضہ انجام دیتے ہو، اور اس کے ذریعے تمہیں ایک پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اخلاقیات کی بلندی اور عروج پر تم پہنچتے ہو، یہ چیز ختم ہو گئی اور فوجی پریڈ رہ گئی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کہ اس کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، مال کا خرچ کرنا انسان کو اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ اب اس پر جب بحث کریں گے اور اس کی حکمتیں بیان کریں گے تو وہ اسے ٹیکس کے نظام سے جا کر ملا دیں گے۔ حج کے متعلق بحث کریں گے تو حج میں اللہ کی بندگی اور عبودیت کے جو مظاہر ہیں ان سے صرف نظر کر کے اس طرف آ جائیں گے کہ یہ ایک سالانہ کانفرنس ہے جہاں سارے عمائدین مل بیٹھیں گے اور عالم اسلام کے حل پیش کریں گے اور نکالیں گے۔ یہ جو اس طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کرنے میں گمراہی آ جاتی ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضرت اس سے محفوظ ہے۔ پوری حجت اللہ البالغہ میں جہاں تک ہمیں علم ہے اور پڑھنے سے جو کچھ معلوم ہوا، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان، احتساب، نبوت اور آخرت کو بھلا کر اس گمراہی کی وادی میں معاذ اللہ چل پڑے۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا تھا جو ایک طرف دین کے مزاج کو سمجھتا ہو، دوسری طرف ایمان اور احتساب کے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہو، تیسرے اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے اثرات رچے بسیں، اور اس نے صحیح عقیدہ اور اس کے بعد صحیح عمل اور صحیح علم اور پھر اس کے بعد صحیح عمل اور ان سب چیزوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کسی عالم ربانی کی صحبت اٹھائی ہو۔ 17 برس وہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں رہے اور ان کی نظر میں رہے۔ وہ نظریں جو چند نظریں کسی شخص کو بدل دینے کے لیے کافی تھیں، 17 برس تک جس آدمی پر پڑتی رہی ہوں، اور وہ آدمی بنیادی طور پر ہیرا تھا، تو اس ہیرے کی تراش فراش ایسی ہوئی کہ 250 سال گزر گئے، مگر آنکھیں ہیں کہ اب تک اس تاب سے خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نگاہیں ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کے بالکل آغاز میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ محققین نے حکمت کے موضوع پر کچھ لکھا بھی ہے، لیکن اس موضوع پر مستقل تصانیف کون سی ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصول اور فروع دونوں کو پورے طور پر مرتب نہیں کیا گیا۔ ایک مختصر سا جائزہ اس کتاب کا جسے ہم سمجھنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امام غزالی، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام، علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ کے حوالے دیتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دعوے کی مکمل تردید کی ہے کہ احکامات شرعی مصلحتوں پر مشتمل نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کسی بھی وجہ سے لیکن یہ بات اشعریوں کی طرف منسوب کی ہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی کوئی بات بھی حکمت پر مشتمل نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دعوے کو رد کیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ اشاعرہ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، اور اس بات کو بیان کرنا اس کا تعلق عقائد سے ہے، فی الحال نہیں، اس موضوع سے اس کی بات نہیں ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے جن میں اعمال اور ان کے نتیجے میں روابط بتائے گئے ہیں۔ بعض احکامات کی علت اور مصلحت خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی احادیث جو بظاہر قیاس کے برعکس معلوم ہوتی ہیں اور فقہا نے مخالف عقل بتا کر ان احادیث پر عمل کرنا اسے جائز اور درست نہیں سمجھا، احادیث کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ اور ان کے اصحاب میں سے اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج کو سمجھنے والے حضرت کے ماموزاد بھائی، برادر نسبتی، اور ہر وقت ان کے ساتھ سفر اور حضر میں رہنے والے ان کے صحیح معنی میں عاشق زار شیخ محمد عاشق پھلتی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے حضرت سے یہ اصرار کر کے لکھوایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت کو اس بارے میں اللہ نے بڑا ٹھوس اور گہرا علم عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبوت پر بحث کی ہے، اور ان کے نزدیک انسان میں عقل اور نطق دو چیزوں کے علاوہ ایک اور تیسری چیز بھی ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک عقل تم میں زیادہ ہے، ایک نطق تم میں زیادہ ہے بولنا، اور تیسری چیز قوت عقلی زیادہ ہے، اور چوتھی چیز شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت عملی زیادہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا یہ قدرتی تقاضے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے اثرات کیا ہیں؟ شاہ صاحب رحمت اللہ نے کمال یہ کیا ہے کہ کتاب کے آغاز میں ہی، جیسے کہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، عالم مثال اور ملائے اعلیٰ کو ثابت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ابتدا میں ہی عالم مثال اور ملائے اعلیٰ کو نہیں سمجھ پائے گا تو پوری کتاب سمجھنی ہی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار ملائے اعلیٰ کا ذکر کریں گے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملائے اعلیٰ کیا ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عالم مثال کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر اسی کتاب میں یہ بیان کریں گے کہ انسان جو اعمال دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ملائے اعلیٰ فرشتے اللہ کے ان اعمال کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ کے ملائے اعلیٰ میں فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ان فیصلوں کا نزول ہوتا ہے۔
حجت اللہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمال کا باب اور بھی باندھا ہے جسے ہم سمجھیں گے، اور وہ ہے ارتفاقات۔ ارتفاقات کا آسان ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ ہے نفع بخش تدبیریں، تدبیرات نافعہ۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ راہ اختیار کرنی، وہ تدبیر اختیار کرنی جو تدبیر نفع دے۔ معاشرے میں مختلف افراد ایک دوسرے سے جائز فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے کاموں میں تعاون کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، زندگی کا کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور آدمی شریک نہ ہو۔ معتدل اور متوازن شہری نظام قائم کرنا، معاشرہ قائم کرنا تاکہ ملک میں اعتدال ہو، ملک میں توازن کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انسانی سعادت کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو نظام لائے ہیں یہ سارے کا سارا ارتفاقات پر مبنی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً پہلے آدمی ہیں جنہوں نے علم معیشت کا، انسانی اقتصادیات کا اور اخلاقیات کا آپس میں ربط بتایا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ بھی ہے کہ جب انسان معاشی اعتبار سے ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، برباد ہوتا ہے، تو یہ چیز انسان کے اخلاقیات پر بھی اثر ڈالتی ہے، اور معاشیات اور اخلاقیات دونوں کو جب تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر انسانوں کی اجتماعی زندگی برباد ہو جاتی۔ اور جب ملک کا نظام بگڑے اور اقتصادی طور پر لوگ تنگ ہو جائیں اور لوگوں کو کھانے تک کے لیے نہ ملے تو وہ پھر گدھے اور بیل کی طرح روٹی حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، اور ہر طرح کی ترقی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیاست پر بحث کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح سیاست میں رہنا چاہیے۔ سیاست مدن، وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ شہری زندگی میں افراد کے درمیان تعلق کیسا ہے۔ پھر وہ گاؤں اور شہروں کی بات کرتے ہیں کہ شہر اور گاؤں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں، شریعت اس معاملے میں کیا احکامات بھی ہیں۔ بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں جو کمانے سے گھبراتی ہیں، لیکن خرچہ تو انہوں نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں ایسے افراد معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر اسی سے چوری شروع ہوتی ہے، جوا شروع ہوتا ہے، بھیک مانگنا شروع ہوتا ہے، غیر قانونی ذرائع سے دوسروں کی دولت پر قبضہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ جب طبیعتیں غیر معمولی طور پر نازک ہو جائیں اور اعتدال سے بڑھ کر وہ لذت پسندی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے اور اتنی خوشحالی ہو جائے کہ فارغ البالی ہو جائے کہ انسان کو کمانا نہ پڑے، تو پھر لوگوں میں اجارہ داری پیدا ہوتی، وہ بار بن جاتے ہیں، وہ مملکت پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ملک کی تباہی ایک تو یہ ہے کہ حکومت پر بغیر کسی محنت کے بوجھ ڈالنا، یعنی آدمی حکومت کو دے تو کچھ نہ لیکن پیسے اور اپنی ضروریاتی زندگی مفت میں وصول کرے۔ اور دوسرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جب بھاری ٹیکس رعایا پر لگائے جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نکمے اور کاہل افراد، ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا رہے، یہ تباہی، اور حکومت اپنے شہریوں پر ناجائز ٹیکس لگا دے، یہ تباہی۔ اس طرح ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سعادت پر بحث کی ہے،
کہ انسان نیکی کیسے حاصل کرتا ہے. پھر انہوں نے اس کو طہارت پہ تقسیم کیا ہے کہ انسان جسمانی طور پر پاک رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ عجز اور تواضع انسان کی کیفیت میں ہونی چاہیے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے اور عدالت. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ طہارت، اخبات اللہ، سماحت اور عدالت، یہ چار چیزیں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں کے مفاسد بھی بیان کیے ہیں کہ کس طرح ان میں فساد پڑ جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ چیزیں اچھی ہیں مگر فساد ڈالنے والے کس طرح فساد کرتے ہیں اور ان کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی تشریحات کے بعد عقائد پر آئے اور انہوں نے بر، نیکی اور اسم، گناہ، اس پر بحث کی ہے اور اللہ کی توحید پر بحث کی ہے. یہ جتنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات ہیں جب اس کتاب کو سمجھیں گے تو آہستہ آہستہ اپنے اپنے مقام پر واضح ہوتی چلی جائیں گی. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے کامل بعثت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے. ایک پوری قوم کو ایک نبی تبلیغ کرتا ہے اور اس کی صحبت سے دوسرے انسانوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا گیا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان وہ واسطہ بنے. اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کا مزاج، وہ دعوت کیسے دیتے تھے، لوگوں کو کیسے سمجھاتے تھے، جب یہ باب آپ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے نبوت کے ساتھ کیسی فطری مناسبت عنایت فرمائی تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کمال کی نظر ہے. اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عہد جاہلیت پر بحث کرتے ہیں کہ جہالت کیسے ہوتی ہے، قوموں کے مزاج کیسے بگڑتے ہیں. اور جو شاہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اور جو اسباب بیان کیے ہیں اس سے بہتر اسباب اور نقشہ ماضی میں کسی نے ایسے لکھا ہو یہ ہمارے ناقص علم میں نہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قلم اپنے جوبن پر ہے اور ایسی کمال کی عربی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں لکھی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک اعلیٰ ادبی اور کلاسیکل عربک میں شمار کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسی عربی لکھی ہے کہ اب بھی عرب ادبا اور بڑے بڑے ماہرین اس کو پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں قلم کی قوت بھی ایسی مرحمت فرمائی تھی. پھر انہوں نے انسانی تکلفات پر بحث کی ہے کہ زندگی کا معیار انسانوں میں کتنا بلند ہو جاتا ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ شاہان دہلی اور مغل بادشاہ ان کی تباہی کے اسباب کیا ہو گئے. اور انہوں نے بتایا کہ زندگی کا معیار انہوں نے ایسا پرتکلف بنا لیا تھا کہ وہ ایک مصیبت عظما تھی. اور یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حکومتیں چلانے کے لیے بادشاہ کاشتکاروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، تاجروں سے پیسے وصول کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کپڑے ایک ایک لاکھ کا کپڑا پہنتے ہیں. اب یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ یہ پیسہ حکومت میں آئے گا اس وقت جب وہ پبلک پر ٹیکس لگائے گی. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب ٹیکس کا نظام بگڑتا ہے اور حکومت کے تعیشات پر مال خرچ ہوتا ہے تو پورے ملک میں ایک آدمی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کو اپنے دین کی فکر ہو اور دین کی کچھ اہمیت اس کی نظر میں رہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے پیسے جمع کرے، کھانے کا بندوبست کرے، اپنی اولاد کی تعلیم کا بندوبست کرے اور اپنا پیٹ بھرے یا پھر دین کو سوچے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عقلی باتیں اس میں کہی ہیں اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل ہے جو اپنی اولادوں کو بغیر تربیت کے
اور اپنے گھر والوں کو بغیر ضروری بندوبست کے چھوڑ کر اللہ تعالی کے دین کے معاملے میں محنت کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس حرکت سے دین کتنا بدنام ہوتا ہے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے جن لوگوں کو دین سے دوری اور نفرت پیدا ہوگی اس کا ذمہ دار آخر کون ہوگا۔ یہ بحث ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد بڑی مفید مباحث کی ہیں، حدیث اور سنت کا مقام بتایا ہے۔ مبحث سابع جو ہے 7ویں بحث، انہوں نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مقام ہے، حدیث کی کتابوں کے کتنے طبقات ہیں، کتاب و سنت سے شرعی مطالب کو اجتہاد کے ذریعے حاصل کرنا وہ احادیث سے کیسے ممکن ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور تابعین میں مختلف مباحث جو ہوئی ہیں، اور اس میں ان پر اجتہادی ذوق کے اعتبار سے جو اختلافات تھے، وہ اختلافات کیا تھے، فقہا کے مذاہب کیا تھے، اور اسی طرح جو لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے ان کے مذاہب کیا تھے، 4 صدی ہجری سے پہلے لوگوں کا کیا طریقہ کار تھا، اور 4 صدی ہجری کے بعد لوگوں کا کیا طریقہ کار رہا۔ عقائد، عبادات، معاملات، احسان و تزکیہ، معیشت ٹھیک کرنے کے طریقے، تبرع، تدبیر منزل، خلافت، قضاء، جہاد، کھانے پینے کے طریقے، نکاح اور اس کے بعد کی چیزیں، معاشرت، آخری زمانے میں جو فتنے پیدا ہونے ہیں وہ، قیامت کی علامات۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں پر بحث کی ہے، اور وہ ان سب چیزوں میں ساتھ ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحات بھی بتاتے جاتے ہیں کہ ان میں کلام کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان اصطلاحات کو ذہن میں نہ رکھے یا ان کی تشریح سے ناواقف رہے تو پھر کتاب کا سمجھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو سمجھنے ہم چلے ہیں، یہ ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمز ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ مثلا وہ بار بار ملائے اعلیٰ کا ذکر کریں گے نا، تو ملائے اعلیٰ کو ابتدا میں ہی کتاب میں بیان کر دیا جائے گا۔ اب کسی شخص کو یہی یاد نہیں رہے گا کہ ملائے اعلیٰ کیا ہے، تو وہ پوری کتاب بھی پڑھ لے گا تو اسے بہت سی مباحث سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، کیونکہ اسے ملائے اعلیٰ سمجھ نہیں آتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثلا روزے پر کلام کرتے ہیں، اور اپنی اصطلاحات کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ روزے میں وقت اور تعداد یہ کیوں متعین کی گئی؟ رمضان کا وقت متعین کر دیا گیا، 29 یا 30 کی مقدار متعین کر دی گئی، اور یہ پھر انسانوں کو اختیار نہیں دیا گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر دیکھو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں کو اگر یہ اختیار دے دیا جاتا تو انسان فرار کا دروازہ کھول لیتے، کوئی بھی مہینہ اپنی مرضی سے مقرر کر لیتے، اور دنوں کی تعداد اپنی مرضی سے مقرر کر لیتے، تو یہ انہیں فرار کا راستہ مل جاتا، جب چاہتے روزے رکھتے، جب چاہتے چھوڑ دیتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جاتا، اسلام کی یہ بہت بڑی اطاعت غفلت کا شکار ہو جاتی۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 29 یا 30 اللہ نے اس لیے رکھ دیے کہ حد سے کم بھی نہ ہو اور حد سے بڑھے ہوئے بھی نہ ہو۔ کوئی اس پر اتنا کم عمل کرتا کہ کوئی فائدہ نہ پہنچتا، 1-2 روزے رکھ لیتا، اور کوئی اتنا غلوب سے کام لیتا کہ اپنے جسم کی قوتیں کمزور کر لیتا اور نیم مردہ ہو جاتا۔ تو اصل میں روزہ وہ تریاق ہے جو نفس کے زہر کو مارتا ہے اور نفس کے زہر کو ختم کرتا ہے۔ تو یہ تریاق، یہ دوا کتنے عرصے تک استعمال کرنی چاہیے تھی، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے بتا دیا کہ 1 مہینہ۔ پھر روزے کی قسموں پر وہ بحث کرتے ہیں کہ روزہ کتنی قسم کے ہوتا ہے، اسی طرح حج کے متعلق بحث کرتے ہیں، اسی طرح احسان اور تزکیہ نفس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے،
اور احسان اور تزکیہ نفس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ موضوعات میں سے ہے. ان کی کتاب الطاف القدس آپ پڑھیں، ہمعات ہے، لمعات ہے، یہ حجت اللہ البالغہ ہے، اور کتنی کتابیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. ہر کتاب میں تقریباً ہر کتاب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ رنگ آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ وہ تصوف، احسان، تزکیہ، انسانی اخلاقیات اس پر زور دیتے ہیں. اور یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک، شاہ ولی اللہ ان کے بیٹے دو، شاہ ولی اللہ کے تین بیٹے شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر پانچ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے پوتے مولانا محمد اسماعیل شہید طبقات میں 6. یہ سب کے سب حضرات رحمہم اللہ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تزکیہ، احسان، تصوف اور سلوک کے خلاف ایک جملہ بھی لکھتا ہو. یہ سب ایک دوسرے سے بیعت تھے، یہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں رہے، ان کی خانقاہیں تھیں. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی گمراہیوں پر تنقید کی ہے، بلا شبہ ان کی تنقید بسر آنکھوں پہ اور برحق، اس تنقید پہ بھی تنقید نہیں کی جا سکتی. حضرت کا قلم اتنا عمدہ اور مناسب اور اعتدال کے ساتھ ہے، لیکن حضرت کا خود تصوف میں کیا مقام تھا اس کا تھوڑا بہت اندازہ لگانا ہو تو طبقات کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے. یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اہل نظر جانتے ہوں گے کہ تصوف کتابوں کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک عملی حالت ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا حالت تھی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تو ان کے اہل نظر معاصرین جانتے ہوں گے یا اللہ جانتا ہوگا. مگر جو کچھ ہم تک پہنچا ہے یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا انتساب کرتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، اور پھر احسان، تزکیہ نفس اور پیری مریدی اور مرشد اور خانقاہ ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جن کی طرف نسبت ہے وہ اس مسلک پر تھے اور وہ لوگ کیا تھے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ انہیں کرنا چاہیے کہ کیا ان کی نظر میں وہ لوگ گمراہ تھے، کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے تھے اور گمراہی کی دعوت دیتے رہے، یا یہ کہ آج ہماری سوچ میں فرق پڑ گیا ہے اور آج ہم لوگ امت کے متعین راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہم جدید نظریات سے متاثر ہونے کی وجہ سے تزکیہ و احسان کی راہ کو بدعت قرار دینے لگے ہیں. آخر حق کہاں ہے؟ یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے فکر سلیم سے نوازا ہو. یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنہیں قلب منیب کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد، کبر اور سرکشی کے جذبات سے ہٹ کر سوچنا جانتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی احسان اور تزکیہ نفس پہ گفتگو فرمائی ہے، اور یہ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ موضوع ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دین کے جتنے اعمال ہیں اس میں نیت کو حاضر رکھو. پھر کہتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ روح، اچھی طرح سمجھو کہ تمام اعمال کی روح نیت ہے. والعبادت جسد، اور عبادت جو ہے نا یہ جسم ہے. ولا حیات للجسد بدون روح، اور جسم کو قائم رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس میں روح نہ ہو. تو اس لیے روح یہ نیت ہے، نیت کو درست کرو. پھر انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ اچھے اخلاقیات کیسے حاصل ہوتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو مکمل ترین شریعت اور کامل ترین قانون
وہ شریعت ہے جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے، اور پھر عقلاً اور نقلاً انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاد کی ضرورت کیوں ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی بحث کی، ادیان اور ملل کی تاریخ کی طرف اشارے کی ہیں، اور کمال کی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ پھر آخری حصہ اس کتاب کا آ جاتا ہے جہاں وہ قیامت کی بحث کرتے ہیں، جہاں وہ بتاتے ہیں کہ قرب قیامت میں کیا علامات پائی جائیں گی، اور پھر قرب قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں۔ الغرض اس کتاب کو آپ اگر یہ کہیں کہ یہ دین کے مزاج کی تشریح کرتی ہے تو بھی آپ سچ کہیں گے، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کتاب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خاص مناسبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح کرتی ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کتاب میں حق تعالی شانہ کی ذات و صفات باری تعالی پر بحث ہے اور یہ علم کلام کا شاہکار ہے تو بھی آپ درست کہتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہے تو بھی درست ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا عقلی اعتبار سے اعلیٰ ترین شاہکار حصہ ہے اسلام کا تو بھی آپ درست کہتے ہیں۔ ساری حیثیتیں اس ایک کتاب میں اللہ تعالی نے ان سے جمع کروا دی ہیں، اور اسلامی کتب خانے میں متعدد حیثیتوں سے بالکل انفرادی شان ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے علم کلام میں ایک بات لکھی ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں اور یہ بالکل درست الفاظ ہیں۔ شبلی جتنے بڑے مورخ اور بڑے آدمی تھے، ہم جیسے لوگ کیا ان کی تصدیق کریں، کس قابل ہیں، مگر جو انہوں نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا اس کے لحاظ سے یہ امید نہیں رہی تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھلانا تھا کہ اخیر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس باز پسیں تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی، ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے رازی، ابن رشد اور غزالی، ہم اس پہ اضافہ کر کے کہیں گے ابن خلدون، عز الدین بن عبد السلام، ابن الحاج، مالکی، یہ سب لوگ ہوتے تو اعتراف کرتے کہ اللہ نے جو حکمتیں اور جو علوم اس شخص پر کھولے ہیں ہم ابھی تک اس راہ پہ پہلا قدم نہیں رکھ سکے۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے انہوں نے، شبلی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کلام سے ان کے عنوان سے کوئی تصنیف نہیں کی، اور اس بنا پر ان کو متکلمین کے زمرے میں شمار کرنا بظاہر موضوع نہیں، لیکن ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جس میں انہوں نے شریعت کے حقائق اور اسرار بیان کیے ہیں، در حقیقت علم کلام کی روح رواں۔ ایک اور بہت بڑے فاضل مولانا عبد الحق حقانی، جنہوں نے تصویر حقانی لکھی ہے، عقائد اسلام لکھی ہے، سر سید احمد خان صاحب کے رد کو اگر پڑھنا ہو تو یہ اور وہ ہم اثر ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے ہم اثر ہیں، تو ان کی تفسیر دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے سر سید پر بہت کس کے تنقید کی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اتنا بڑا اپنے زمانے کا آدمی، اور حجت اللہ البالغہ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا نعمت اللہ السابغہ کے نام سے، انہوں نے اس کتاب میں لکھتے ہیں مقدمے میں، کہتے ہیں جس فن میں یہ کتاب ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو ایک جگہ جمع نہ کیا تھا۔ اس فن کا موضوع نظام تشریعی محمدی من حیث
المصلحۃ المفیدہ ہے، اور غایت اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام میں نہ کچھ تنگی ہے، نہ وہ خلاف فطرت سلیمہ ہے، تاکہ ان پر انسان کو پورا وثوق ہو جائے اور ان کو فطرت پر مبنی باتیں سمجھ کر دل ان کی طرف کھنچ آئے اور کسی مشکک کے بہکانے سے دل میں شبہ نہ پڑ جائے۔ اور حد اس کی یہ ہے کہ وہ علم جس میں قوانین دینیہ اور احکام شرعیہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور مبادی اس کے تمام علوم ہیں۔ ان الفاظ میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کو۔ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں خود بھی پڑھائی ہے، اس لیے کراچی کا جو نسخہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس نسخے کو پڑھایا بھی ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اس کتاب سے بڑا تعلق تھا، اسی لیے اس میں وہ بعض اپنے مقامات، اپنے حالات بھی بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عالم کشف میں کیا چیز انہیں نظر آئی اور کیسے شریعت نے جو باتیں کی ہیں ان چیزوں پر اعتماد بڑھتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا اگر آپ نچوڑ اور خلاصہ نکالنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حجت اللہ البالغہ کو اگر صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو وہ شریعت جس پہ آج آپ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے شریعت پر اس طرح سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ بس ایک کام ہے آپ کہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ نے حکم دیا، آپ نے پڑھ لیا، اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے بعد آپ کا اندر کہے گا کہ نہیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ یعنی صرف حکم ہی نہیں رہتا، حکم کی علت، مصلحت سب سمجھ میں آتی ہے، اور انسان کے اعتماد، اللہ پر یقین، بھروسے پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کو جو سمجھ جاتا ہے اس کو اللہ کے وعدوں پر مزید اعتبار ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت آئے گی، بس قرآن میں پڑھ لیا، ایک ہے کہ انسان کا دل گواہی دے کہ ہاں قیامت نے آنا ہے اور ضروری ہے۔ تو جس انسان کے لیے شریعت محض ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے اور جس انسان کے لیے شریعت پر عمل اس کے اندر کی آواز ہو، دونوں میں فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے فرق جو حجت اللہ کے سمجھنے سے پہلے اور بعد کا ہے۔ ایک آدمی مارے بندھے مسجد میں آتا ہے اور ایک آدمی خوشی سے مسجد میں آتا ہے، یہ ہے فرق پہلے شخص میں اور دوسرے شخص میں۔ جب حجت اللہ البالغہ سمجھ میں آ جائے اور انسان اسے حقیقتاً پڑھنا چاہتا ہو اور پڑھا ہو اور سمجھا ہوا ہو تو پھر اندر سے طبیعت ایسی بنتی ہے کہ اللہ پہ یقین بڑھ جاتا ہے، اس کے وعدوں پہ یقین بڑھ جاتا ہے اور فطرت سلیمہ اندر سے جاگتی ہے، اور انسان شریعت کو ٹھیک انسانی فطرت کے مطابق پاتا ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔